قصور کو جانتے ہوئے اسے معاف کر دینا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ متقین کی ایک علامت ہے۔ اس پر چونکہ فتح مکہ کا دن آگے قریب ہے تو میں فتح مکہ کے حوالے سے ہی بات کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا، تلوار دشمن کے ہاتھ میں تھی، گر گئی، حضور نے اٹھائی، جب حضور قادر ہو گئے تو پھر معاف کر دیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو وہاں پر ایک صفوان بن امیہ ایک سردار تھا مکے کا، وہ اور عمیر بن وہب، یہ جو صفوان تھا یہ چودھری قسم کا بندہ تھا، وڈیرا، اور جو عمیر تھا وہ غریب تھا، آپس میں بیٹھے تھے اور آپس میں بات ہو رہی تھی، یار بڑی کٹ لگی ہمیں، بڑی مار پڑی ہمیں، مسلمانوں نے ہمیں مار دی ہے۔ تو عمیر نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ مجبوریاں ہیں، اولاد ہے میری، بچے زیادہ ہیں، میرے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میرے پاس اگر ذریعہ معاش ہوتا، میں نے قرض دینا ہے، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میرے بچوں کی کفالت ہوتی، تو مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ میں ابھی جاتا، اس وقت تک واپس نہ آتا جب تک محمد کو معاذ اللہ قتل نہ کر دیتا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے مکہ کے اندر۔ اب یہ بات جب سنی صفوان نے، اس نے کہا کہ بس یہ موقع غنیمت ہے، ابھی لوہا گرم ہے اور اب اس پر ہتھوڑا مار ہی دینا چاہیے۔ اس نے کہا سنو، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تمہارے بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا، میں رقم دیتا ہوں، قرض بھی دے دو، لیکن اگر یہ کام کرتے ہو تو میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا ہاں، آپ میرے بچوں کی کفالت کریں اور میرا قرضہ اتاریں، میں یہ کام کر کے آتا ہوں، معاذ اللہ محمد کا سر لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ، اور جو ہمارا تم قرض ہے یہ پیسے لو، قرض ان کو واپس کرو جن جن کا دینا ہے۔ تو اب وہ وہاں سے چلا، گھر میں جا کر آگ کو گرم کیا، تلوار کو آگ کے اندر گرم کیا، اس کو آگ کی طرح سرخ کیا، سرخ ہونے کے بعد اس کو زہر کے اندر بجھایا، زہر کے اندر تلوار کو ڈال کر پھر اس کو نیام میں ڈال کر چل پڑا۔ جب گیا وہ مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے اندر وہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی طاق لگاتا، کوئی چھپتا، کہیں حملے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مدینہ کے اندر سب سے پہلے عمر فاروق کے ہاتھ چڑھ گیا، عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے، روایت میں آتا ہے کہ وہ تلوار لٹکائی ہوئی تھی اس نے، عمیر نے، تو حضرت عمر فاروق نے یوں ہاتھ ڈالا یہاں پر گریبان میں، اس کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ فرمایا کہ یہ کسی نیت کی وجہ، کسی غلط ارادے کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ چھپ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے دو۔ عمر فاروق نے چھوڑ دیا حضور کی بارگاہ میں۔ فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ یہاں مدینہ میں کیوں چھپ رہے تھے؟ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بس ان تلواروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ ہمارے قیدی ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، میں ان قیدیوں کو لینے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، سچی بتاؤ تم کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو تم؟ انہوں نے پھر کہا کہ آپ معاف کر دیں، آگے کے لیے میں صلح صفائی کے لیے آیا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے۔ فرمایا نہیں، سچ بتا کہ تو حرم کے اندر بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ صفوان کے ساتھ جو وعدہ کر کے آیا ہے، کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ کیا تو نے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں محمد کا سر لے کر آؤں گا؟ کیا اس نے تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہاری بچوں کی کفالت بھی کروں گا اور تمہارے جو قرض ہے وہ بھی واپس کرتا ہوں؟
اب وہ یہ سنا اور سہم گیا. اس نے دل میں سوچا اور بعد میں روایت میں آیا ہے، حدیث کا حصہ بنی وہ بات. اس نے کہا یہ تو ہم سنتے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اب اس بات کے اندر میرے اور صفوان کے بغیر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. اس نے کہا محمد پھر بتائیے یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی نے مجھے خبر دی ہے جس نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنایا ہے. جس نے مجھے رسول بنایا، نبی بنایا، اسی نے خبر دی ہے. اس نے کہا پھر میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام میں داخل بھی ہوتا ہوں. بس اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوا. اب جس کو گریبان سے پکڑ کر حضرت عمر فاروق لے کر آئے تھے، اسی سے فرمایا عمر اس اپنے بھائی کو لے جاؤ اور دین سکھاؤ. حضرت عمر فاروق اس کو دین سکھا رہے ہیں. اب یہ تو ہو گیا مدینہ کے اندر. اب ادھر صفوان کو پتہ چل گیا کہ عمیر وہاں پر سر لینے کے لیے گیا تھا، وہ تو وہاں سر دے بیٹھا ہے، اور وہ جو میرے متعلق راز تھا وہ بھی افشاں ہو گیا ہے. لیکن اس کو ڈر خوف اس دن ہوا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانان اسلام، صحابہ کرام فاتح بن کر جب آپ مکہ کی طرف گئے اور مکہ فتح ہوا، تو اس دن وہ صفوان صرف اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے قتل کا منصوبہ بنانے والا میں عمیر کو بھیجنے والا میں، ان کے بچوں کی کفالت اور ان کے قرض اتارنے والا میں، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا، مکہ سے بھاگ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ وہ جانی دشمن تھے. وہ کیسے دشمن تھے کہ مکہ کے اندر ایک لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکون نہیں دیا. آقا علیہ السلام کو اتنا تکلیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت پر مجبور کیا. ارے کوئی اپنے گھر بار کو ایسے نہیں چھوڑا کرتا، گھر بار بڑا پیارا ہوتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے. آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے ہوں. انہوں نے کون سا حربہ چھوڑا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو وہ اس دنیا سے ہمیشہ ختم کرنے کے کئی منصوبے بناتے رہے. وہ آپ کے مال کے دشمن، وہ آپ کی جان کے دشمن. جس وقت آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ 20 رمضان مبارک فتح مکہ ہے، تو میں وہ عافین عن الناس کے حوالے سے میں نے کہا چلو فتح مکہ کی بات بھی ہو جائے. تو اس حوالے سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آج اپنے ان جانی دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ فرمایا سنو، آج میں اپنے ان جانی دشمنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. وہ بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، وہ بھائی جنہوں نے کھوٹے درہم کے بدلے انہوں کو بیچ دیا تھا. لیکن جب اقتدار میں یوسف علیہ السلام تھے اور یہ بھائی جب ان کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے تھے، تو جب وہ آپس میں پہچان لیا، پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے بعد تم میرے بھائی ہو. فرمایا میں بھی فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کرنے کا آپ انداز دیکھیے، وتیرہ دیکھیے، اپنے آقا کی سنت کو اپنائیے، دشمنوں کو معاف کیجئے، دوستوں کو معاف کیجئے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ آج میں وہی برتاؤ کروں گا ان کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی فرمایا کہ میں آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، عام معافی کا اعلان. سب سے بڑا دشمن تھا، سردار تھا نا مکے کا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ اس کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس
اس سردار کے گھر کے اندر جو پناہ لے لے گا اسے بھی معاف کیا، اسے بھی معاف کیا۔ پھر اسی موقع پر حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ اسی موقع پر جب فتح مکہ ہو گیا تو حضرت عمیر جن کو صفوان نے بھیجا تھا، اب صفوان کے ساتھ اس کی دوستی تھی پہلے کی، وہ بچپن کے دوست تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب سب کو معافی ہو گئی تو صفوان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو یہاں سے آپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، کیا اس کو بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں عمیر اس کو بھی معافی ہے۔ فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ بھاگ گیا، کیا میں اسے لے آؤں، اس کو لے آؤں میں؟ فرمایا ہاں اسے لے آ، اس کو بھی معافی ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمیر بن وہب وہ صفوان بن امیہ کو تلاش کرتے کرتے وہ پہنچے سمندر کنارے۔ جب اس نے دیکھا کہ عمیر آیا ہے تو اس نے مزید کوشش کی نکلنے کی کہ شاید مجھے لینے کے لیے آیا ہے، پکڑنے کے لیے، تو آج تو میرا کام تمام ہی ہو جائے گا، یہ تو ان کا ساتھی بن گیا ہے، مسلمان ہو گیا، ان کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ کشتی پر بیٹھا اور کشتی سمندر کے اندر وہ یہ آواز دے رہے ہیں، نے کہا سنو اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں معافی ہے، واپس پلٹ آؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مجھے معاف نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں معافی ہے اللہ کی رسول کی طرف سے، اور جب میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی نشانی تو عطا کیجئے کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، تو اس موقع پر حضور نے نشانی کیا عطا کی؟ حضور نے جو دستار پہنی ہوئی تھی نا دستار اتار دی، فرمایا یہ دستار ہے لے جاؤ، یہ میری طرف سے علامت ہے، نشانی ہے۔ اب یہ لے کر گئے، انہوں نے کہا یہ دیکھو حضور نے دستار دی ہے، یہ نشانی ہے اور تمہاری معافی ہے۔ واپس پلٹ آیا، صفوان کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صفوان کہنے لگا کہ اے محمد سنو، مجھے معافی دیں یا نہ دیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا، مجھے معافی دیں یا نہ دیں، ایک بات کلیئر کر رہا ہوں، مسلمان نہیں ہوں گا۔ فرمایا صفوان میں نے کب کہا ہے تم مسلمان ہو جاؤ؟ ابھی میں نے یہ تمہیں تھوڑا کہا ہے، ابھی تمہیں معافی ہے، تم رہو، سوچو تم، کبھی اسلام تمہیں صادق سچا لگے تو اسلام قبول کر لینا۔ بس اسی لمحہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ کیسا سچا مذہب ہے اور کیسا عظیم نبی ہے کہ میں ان کے جان کا دشمن ہوں اور یہ بھی پھر بھی مجھے معاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کب سوچوں گا، کیا سوچوں گا، سوچ لیا ہے، اب دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔